میری بہنوں، میرے غریب بھائیوں، یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے جو بہت ہی جلدی اثر کر جاتا ہے۔ میں نے کل پڑھ کے آزمایا، مجھے 13 لاکھ روپے اللہ نے عطا کر دیے۔ یہ عمل اتنا عجیب و غریب عمل ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے کیا چیز پڑھ لی ہے۔ یہ خفیہ عمل ہے، یہ عمل تمہیں بتایا نہیں جاتا، تم لوگوں سے ہمیشہ یہ عمل چھپایا گیا۔ لیکن میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا، میں نے اس عمل کو صرف 8 دن پہلے حاصل کیا، اور یقین کریں 8واں دن ہے، روز پڑھ رہا ہوں، روز مجھے اللہ پاک کی مدد ہو رہی ہے۔ یہ عمل میرے دوستو آپ نے دیکھے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ترتیب سے تو آپ نے بہت بار وظیفے پڑھے ہوں گے۔ کوئی آپ کو کہتا ہے پہلا کلمہ پڑھ، سورہ کوثر پڑھ، یہ پڑھ وہ پڑھ، لیکن میں ابھی اسی وقت اللہ کو حاضر ناظر جان کر یا ربنا کا وہ خفیہ عمل صرف 3 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تیری غربت اور غریبی کی آخری رات اور دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا، یہ تکلیفوں کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ کل ایک بھائی کو یقین کریں، میں نے یہ عمل دیا، دوپہر کو 3:30 پونے 4 بجے اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ آپ یقین کریں 3 سے 5 منٹ میں وہ بندہ 36.5 لاکھ کا مالک تھا۔ اس عمل کے پڑھتے ہی اس کا اپنا رشتہ دار اس کی غیبی مدد کر کے گیا۔ وہ شخص کہتا ہے مولوی یہ عمل نہیں جادو ہے۔ کل ایک بہن میرے پاس آئی دوپہر تقریباً 1:30 پونے 2 بجے، آپ یقین کریں وہ اتنا رو رہی تھی، اتنا تڑپ رہی تھی، مجھے کہتی ہے جناب مجھے میرے اپنے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے بچے ہیں، فاقے ہیں، شوہر ظالم ہے، میں اتنی پریشانی میں ہوں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا بی بی فکر نہیں کرنی، تو اللہ کی قسم ایک بار یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لے تو ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دے گی۔ اس عورت نے 15 منٹ بعد اپنی پوری زندگی اس عمل کے پڑھتے ہی بدل دی۔ 15 منٹ میں اس کی زندگی میں وہ تبدیلی آئی کہ اس عورت نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اس عمل میں اتنا جادو ہے کہ میرا ظالم شوہر، ظالم ساس ایک دم مجھے بالکل میرے آگے تیر کی طرح سیدھے ہو گئے۔ کہتی ہے میرے پاس اب پیسے آنا شروع ہوئے ہیں۔ بولتی ہے 3 منٹ میں اس شخص نے اس بندے نے جو اس سے نفرت کرتا تھا، وہ بندہ اسے پیسے دے کر گیا، پورے 11 لاکھ روپے۔ یہ کل کا واقعہ ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے۔ کل 4 لوگ میرے پاس آئے تھے، چاروں کے چاروں مسئلے بڑے خطرناک ڈینجر مسئلے تھے، اور اس عمل کے پڑھتے ہی ان لوگوں نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی۔ اب آج آپ نے بھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھنی ہے اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ 3 منٹ کا میرا چیلنج ہے، 3 منٹ میں بڑی سے بڑی بیماری دور، 3 منٹ میں غریبی ختم، قرضے ختم۔ دیکھیں یہ کوئی جادو نہیں میرے دوستو، لیکن رب کو راضی کرنے والا خفیہ عمل ہے۔ اب جلدی سے عمل سمجھو۔ اب سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے یا ربنا کو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ترتیب سے تو ہم نے آپ نے بہت بار پڑھ لیا، پڑھا نا، کچھ ملا نہیں ملا، لیکن آج کیسے پڑھیں گے؟ یا ربنا کے ساتھ ایک خفیہ جملہ۔ کس طریقے سے کس دن پڑھیں گے؟ دیکھو دن کی پابندی نہیں ہے، جگہ کی بھی پابندی نہیں ہے، وقت کی بھی پابندی نہیں ہے، چاہے پیر پڑھو، منگل پڑھو، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، سارا وقت اللہ کا، ٹھیک ہے نا؟ صبح دوپہر شام کی پابندی نہیں، گھر میں پڑھو، دفتر میں پڑھو، کہیں بھی پڑھو، پابندی نہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کسی بھی دن پڑھو، پابندی ایک ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر جتنا یقین ہوگا، بس اس کا خیال رکھنا ہے عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ دل میں یہ وسوسے نہ ہو کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ اگر دل میں شک ہوگا تو وظیفہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ میرا چیلنج ہے صرف 3 منٹ کا، 3 منٹ میں عمل کے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا،
یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے یا ربنا کو 3 بار سب سے پہلے کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، آپ تنہائی میں بیٹھ گئے، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، آپ نے سب سے پہلے یا ربنا کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ اور دیکھیں، کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر یا ربنا کو صرف اور صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ترتیب سے تو یا ربنا کو ہر کوئی بندہ پڑھتا ہے۔ یا ربنا کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ میرے دوستو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ترتیب سے تو ہر غریب بیمار لاچار پڑتا ہے، لیکن آج یا ربنا کے معجزات کمالات کچھ اور ہوں گے، کیونکہ آج یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے کہ ایک ایک وظیفہ کلمہ شریف کی قسم خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ تمام خزانے یقین کرے اکٹھے ہو جائیں گے تو مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ دیکھیں، میں نے کوئی لالچ نہیں کی ہے، میں نے صرف اللہ کے لیے، میں نے ہر غریب بیمار کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آج آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو خدا کا واسطہ اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی ایک آدھی منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، درود شریف اگر یاد ہے تو ایک بار ضرور پڑھیں، اور اگر نہ یاد ہو تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر اس عمل کا آغاز کر دیں۔ دیکھیں میرے دوستو، اگر آپ کی، میری بہنوں، رشتے نہیں آتے ہیں، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس عمل کے پڑھتے ہی اگر رشتوں کی لائنیں نہ لگ جائیں تو میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا، بے اولاد بھی پڑھ لیں۔ دیکھیں، اولاد ایسی نعمت ہے میرے دوستو بہنوں، اگر آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے میرے دوستو بھائی بہنوں، خدا کا واسطہ من پسند اگر آپ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی اپنی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صالح اولاد عطا فرما دے، اس سے بہتر وظیفہ پوری کائنات میں تم ڈھونڈ لو، میں اپنے منہ پر تھکوا لوں گا۔ ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، اس سے بہتر وظیفہ نہ ملے گا، نہیں مل سکتا، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وہ راز ہے کہ جسے ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، میں نے اپنے حالات کو بدلا ہے، میں نے اپنی غربت اور غریبی کو مٹایا۔ میں آپ کو بتاؤں سچی بات، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، آج سے کچھ ٹائم پہلے پہلی بار دیکھیں یا ربنا کا وظیفہ میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے ایک اللہ والے نے یا ربنا کا ایسا خزانہ میرے حوالے کر دیا، اور مجھے انہوں نے آدھا گھنٹہ اپنے پاس بیٹھ کر سمجھایا کہ بیٹا دیکھو یہ چیزیں ہیں، اس طرح پڑھنا ہے، جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، یہ سب چیزیں اسی طرح مجھے سمجھایا، اور مجھے کہا پہلے سمجھو، ایک ایک بات سمجھو، اپنے ذہن میں بٹھاؤ، جلدی نہ کرو، جلدی بات نہ سمجھو، ہر چیز سمجھو پھر پڑھو، جلدی میں پڑھتے ہو تمہارے عمل اثر نہیں کرتے، ایک طرف فون پر ہوتے ہو، ایک طرف دنیا داری میں ہوتے ہو میرے دوستو، اسی وجہ سے دیکھیں بے دلی سے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ میں نے ان کی بات کو سمجھا اور بڑے طریقے سمجھا، میں نے پھر اس عمل کو خدا کی قسم ایک دن کیا، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں بھئی یہ عمل رات کو 3 بجے کیا تھا، مجھے پوری رات نیند نہیں آئی تھی، یقین کرو اس وقت اتنے میرے اوپر قرضے، اتنی پریشانیاں، میں نے رات کو یہ عمل پڑھا 3 بجے، صبح کوئی شخص آیا میری مدد کر کے گیا، بند مٹھی چلا گیا، وہ شخص مجھے 1 لاکھ روپے دے کر گیا۔ یقین کرے اس وقت ساتھیوں بہنوں، مجھے 6 سال پہلے آج، یعنی کہ میرے دوستو آج کا میرے 215 لاکھ وہ 1 لاکھ کے برابر تھے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے پیسوں کی ویلیو گر گئی ہے، پیسوں کی ویلیو زیادہ تھی، پیسوں کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو یہی بات تھی میرے دوستو، وہ 1 لاکھ میرا بڑا کام آیا۔ اس 1 لاکھ سے میں نے یقین کرے بہت پیسہ بنایا، کاروبار میں انویسٹ کی، قرضے اتارے، اور پھر اب یقین کریں میں یہ عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ پھر میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا سونا بن جاتا، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا میں روزانہ یہ عمل پڑھتا، یعنی کہ یہ آدھی منٹ کا عمل ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا، یعنی کہ روزانہ یہ عمل نہیں میرے دوستو یہ عمل ایسا عمل ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں لائک کے لیے کر رہا ہوں، اگر آپ کو تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائک پر، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آج آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ میرے دوستو دیکھیں
میرے دوستو یہ آزمودہ عمل بتا رہا ہوں کہ جن کو پڑھ کے لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، اور آج آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ بندہ کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے، تو میں نے آپ کو زبردستی تو نہیں کی ہے، میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے۔ میں سچے عمل بتاؤں گا، سچے عمل۔ اگر دل میں وسوسے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں، میں نے عمل سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ سب سے پہلے جگہ سمجھ لیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، سب سے پہلی جگہ ہے۔ دیکھیں، گھر میں وقت نہیں ملتا، دکان میں پڑھ لیں، کاروبار جگہ سیکنڈ نمبر پر ہے۔ میرے دوستو ایسے بیچارے تاجروں کو میں نے یہ عمل بتایا، اچھے کاروباری لوگ جن کے کاروبار یعنی کہ حالات سنگین بربادی کی طرف تھے، مندے تھے، مندواڑے تھے، یقین کریں مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا ایک چیز یعنی کہ عمل بتاؤں گا، وعدہ کریں یہ عمل اثر کر جائے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے لیے دعا کرنا۔ اور آپ سے بھی یہی کہوں گا، آپ سے کوئی لائک نہیں چاہیے مجھے، اپنی مرضی سے کرنا چاہو کرو، اگر سچا سمجھو تو کرو، جھوٹا سمجھو تو لائک کا بھوکا نہیں ہوں میں، خدا کی قسم میرے دوستوں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائک پر۔ لیکن آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے، دعائیں دینی ہے مجھے۔ آج جو عمل دوں گا، آج تمہارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے، آج تمہاری غربت اور غریبی بھی دور ہو جائے گی، خدا کی قسم آج تمہاری دکان پہ انشاءاللہ ایسی رش لگے گی، دکان پر گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بد نظری فوراً ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ کے جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو دور کر دے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، ذاتی مکان چاہیے آپ کو، بے اولاد ہے، چاہے بڑی سے بڑی پریشانی، قرضوں میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، اچھے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی ہر دوستو اگر حاجت پوری نہ ہو تو یہ میرا غریبان حاضر ہے عمل بتانے لگا ہوں، پوری ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا کام دیکھیں، سکون سے بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے گھر میں دفتر میں سال کے 365 دن پڑھیں، کسی بھی دن پڑھیں، اور چاہے ایک دن پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں۔ اگر آپ نے کسی ایک دن پڑھ لیا نا، خدا کی قسم زندگی بھر آپ دعائیں دو گے، آپ لوگ اس عمل کو میرے دوستو پیچھا نہیں چھوڑو گے، اتنا میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اس عمل کے عاشق ہو جاؤ گے، اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے، اس عمل کے بغیر رہ نہ پاؤ گے۔ خدا پاک کی قسم یہ وہ سچا عمل ہے، یہ ارجن دولت کے ڈھیر لگانے والا، یہ بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو فوری طور پر پورا کر دینے والا، یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ دوستو اب آپ نے عمل کو کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، یہ سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے پڑھ لیں۔ دیکھیں جس جگہ آپ چاہیں پڑھ لیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، پابندی نہیں ہے دوستو۔ عمل اپنے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا اور فوری طور پر پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یا ربنا کا عمل ہے، اور یاد رکھیے گا، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے ہے جس کو وظیفے پڑھنے یعنی کہ درود شریف پڑھنے نہیں آتا۔ اگر آپ کو درود شریف آتا ہے، دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب ہمیں درود شریف کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں صرف اللہ پاک کے نام بتا دیں، کیونکہ ہم نے تو کبھی کوئی نہ اسکول دیکھی ہے، نہ ہم مدرسے گئے ہیں میرے دوستو، نہ ہم نمازیں پڑھتے نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ ڈائریکٹ درود شریف اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ لوگ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر نہیں آتا تو صرف بسم اللہ پڑھ لیں دوستو۔ ادروائز سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ درود شریف پڑھ کر جب بھی کوئی عمل کریں، یہ نہیں کہ دنیا کا کوئی عمل کریں اول آخر درود شریف لازمی پڑھیے گا، کوئی سا بھی پڑھیں۔ اب کتنی بار پڑھیں، دیکھیں درود شریف اپنی مرضی سے پڑھیں، درود شریف اول آخر پڑھیں گے نا، عمل کی طاقت بڑھ جائے گی، عمل کے فائدے بڑھ جائیں گے۔ ایک چیز بتاؤں گا، لیکن دوستو ایک چیز، ایک جملہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں درمیان میں بہت سی چیزیں اگر آپ لوگ مس کریں گے اور پھر آخر میں نہیں بتائی جائیں گی، پھر واپس آ کر دیکھنی پڑیں گی، کاٹ کر پھر سمجھو گے کیسے کیا یہ چیز ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے خدارا رک جائیں۔ یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے، یہ آپ کے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے، آپ کے قرضوں کی ادائیگی کا سوال ہے، آپ کی خواہشات، حاجات، مراد، دکھ، تکلیف، بیماریوں کا سوال ہے۔ یہ میرا خدا کی قسم بنایا وظیفہ نہیں ہے۔ اگر 10 منٹ میں تمہاری ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے، اگر 5 سے 10 منٹ میں ہر پریشانی دور ہو جائے، گھر سے غربت اور غریبی ایک دن میں ختم ہو جائے دوستو، بہنوں، بھائیوں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ دیکھیں اب آپ نے سکون سے بیٹھ کر
درود شریف پڑھ لیا. اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ یا ربنا کا جو آپ کو سامنے اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، دیکھیں بات سمجھیے گا، آپ نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن دوستو بہنوں دیکھیں یہ الفاظ عام نہیں ہیں. یا ربنا کی یاد رکھیے گا ایک ایسی پکار ہے جو زمین سے آسمان تک ہلچل مچا دیتی ہے. دیکھیں وہ چیز آپ کو دینے لگا ہوں جو شاید آج سے پہلے نہ ملی ہو، نہ سب نے سنی ہو. رب کعبہ کی قسم یہ الفاظ دیتے ہی دعا کو، یہ الفاظ دیکھیں جو دعا کو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچا دیتے ہیں. یا ربنا کہنا صرف ایک التجا نہیں ہے، یہ ایسی چابی ہے جو قدرت کے خزانوں کو کھول سکتی ہے. دوستو بہنوں یہ ندا ہے، پکارنے کا انداز ہے. یا ربنا یعنی یا ربنا کا مطلب اے ہمارے رب. ہمارے رب یہ پکار اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اس رب کے ہاتھ میں یہ وہ الفاظ ہیں جو انبیاء کی دعاؤں میں ملتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کی زبان پر ہوتے ہیں، جو مخلص لوگوں کی آخری امید ہوتے ہیں. اللہ راضی کیوں ہوتا ہے میرے دوستوں؟ کیوں راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اپنے دل کی ساری سختی وہ ختم کر دیتا ہے، اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیتا ہے، اور اللہ کو وہی دل پسند ہے جو جھک جائے، جو اس کے آگے پگھل جائے، جو ضد اور تکبر نہ کرے. اللہ کو یہ الفاظ اس لیے بھی پسند ہیں، یہ خالص ہیں، ان میں کسی غیر کا وسیلہ نہیں، کوئی اور مددگار نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارا جا رہا ہے. یہ وہی کیفیت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں محسوس کی، جو حضرت ابراہیم نے آگ میں کی، جو حضرت ایوب نے بیماری کی شدت میں محسوس کی. جب انسان یا ربنا کہتا ہے وہ دنیا کی تمام یعنی کہ جھوٹی طاقتوں کو چھوڑ کر اصل طاقت کو پکارتا ہے. اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، جو ایک سوکھے درخت کو سرسبز کر دیتا ہے، جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب اللہ سے بادشاہت مانگی تو انہوں نے کہا جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. یہ دعا یعنی ربنا سے شروع ہوتی ہے. اللہ کو یہ الفاظ اس قدر پسند آئے ہیں کہ حضرت سلیمان کو ایسی بادشاہت ملی جو آج تک کسی کو نہ ملی. حضرت مریم کو کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ رب کہہ کر پکارتی. میرے دوستو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ صرف 3 منٹ میں اپنا کام دکھاتا ہے. اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاح کو پڑھنے دیکھیں. یا فتاح اللہ پاک کا وہ نام ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے اور تینوں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے. اب یا فتاح کرتے ہوئے آپ نے زندگی میں یا فتاح کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا فتاح کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ شامل کرنا ہے. یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ. جیسے ہی یا ربنا کے ساتھ جو میں نے جملہ بتایا آپ نے 3 بار پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کھڑے نہیں ہونا. یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ. 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے ہیں. پہلے نمبر پر یا ربنا کی جو خفیہ ترتیب بتائی اسے پڑھ لیا، پھر آپ نے یا فتاح کو یا اللہ کے ساتھ پڑھ لیا. 2 چیزیں پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر ایک چھوٹا سا وظیفہ 3 بار پڑھ کر آپ نے عمل ختم کرنا ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں، میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، ایسا عمل، ایسی تسبیح تجھے ڈھونڈنے سے نہ ملے گی. پوری دنیا کو اس وقت میرا کھلا چیلنج ہے، پوری دنیا کے ہر غریب کو میرا چیلنج ہے، اس جیسا عمل تجھے ڈھونڈنے سے نہ ملے گا. اے میرے غریب خدا کا واسطہ، اے میرے غریب خدا کا واسطہ، صرف 3 بار پڑھ لینا. اے غریب خدا کا واسطہ 3 بار پڑھ لینا، اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات. 3 بار پڑھے اور آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگے، دیکھو کیسے ملتا ہے. اور دیکھیں تینوں چیزیں اچھی طرح سمجھ کر تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ لیں، انشاءاللہ ایسے بیڑے پار ہوں گے. اس ساری زندگی دعائیں دو گے. 3 منٹ کا چیلنج ہے. اللہ حافظ.